الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العظیم. آج 14 اگست کا عظیم الشان دن ہے. کون شخص ہے جو اس دن کی حقیقت سے ناآشنا ہے؟ کون شخص ہے جو اس دن کی حقیقت کو نہیں پہچانتا؟ ہر محب وطن اس دن کی حیثیت جانتا ہے، اس دن کی حقیقت سے واقف ہے. اس دن ہمیں غیروں کی غلامی سے نجات ملی تھی، ہمیں آزادی ملی تھی. آزادی کا ہار ہمیں ملا تھا، غلامی کے طوق سے ہمیں نجات ملی تھی. عزیز دوستو، آزادی خدائے لم یزل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کی قدر اس پرندے سے پوچھئے جو اپنی ساری زندگی ایک بند پنجرے میں گزار دیتا ہے، دن اور رات اسی میں بسر کرتا ہے. آزادی کی قدر اس شخص سے پوچھئے جو اپنی جوانی کی حسین بہاریں جیلوں میں گزار دیتا ہے. آزادی کی قیمت ان مسلمانوں سے پوچھئے جو کفار کے ملکوں میں محکوم ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. آزادی کا یہ سفر پھولوں کی مالاؤں پہ نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ پر طے ہوا ہے. آزادی کے لیے انتک جد و جہد، محنتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں. ہمیں بھی انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی. اس آزادی کے حصول کے لیے کتنے تکلیفوں کے دریا عبور کیے گئے، کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنے خون کے دریا بہہ گئے، کتنے آرزوں کے محل جل گئے، کتنے والدین بے سہارا ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں، کتنے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، کتنی ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار کی گئیں. میرے بھائیوں، اس آزادی کے حصول کے لیے 60 لاکھ لوگوں کا خون لگا ہے، 60 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں. آزادی کے حصول کی خاطر جب دہلی سے مسافروں کی ٹرین چلتی تھی، جب لاہور اسٹیشن پر پہنچتی تھی تو وہ ٹرین ایمبولینس میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. لیکن میرے بھائیوں، اتنی قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ ایک اسلامی ملک حاصل ہوگا، وہاں پر اسلام کا، قرآن کا نظام ہوگا. لیکن آج عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود کیا حصول پاکستان کا مقصد پورا ہوا؟ سامعین، آج پاکستان ہم سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کیا میرے حصول کے مقصد کو تم نے پورا کیا؟ ہزاروں ماؤں، لاکھوں بیٹیوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں، کیا تم نے وہ مقصد پورا کیا؟ قربانیاں تو اس مقصد کے لیے تھیں کہ وہاں پر اسلامی نظام ہوگا، قرآن کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے ایک زمین کے ٹکڑے کی تو آزادی حاصل کر لی، لیکن آج تک ہمارے دماغ اور دل غیروں کے قبضے میں ہیں. آج تک ہمارے دماغ اور دل پر غیروں کا قبضہ ہے. آج تک ہمارے دماغ اور دل پر غیروں کی حکمرانی ہے. آج پاکستان ان لوگوں کے دلوں پر دستک دے رہا ہے جو افکار و نظریات سے لے کر عادت و اطوار تک ہر چیز میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر گامزن ہیں. ہم کہاں سو گئے ہیں ہم مسلمان؟ ہم کب بیدار ہوں گے؟ کہ ہم اس وقت اٹھیں گے جب ہم سے ہمارا ملک چھین لیا جائے گا، جب ہمارے زندہ تمدن کو اڑتے دھول کی مانند ہوا کے رخ پہ چھوڑ دیا جائے گا. کب تک ہم اپنے ملک سے زیادتی برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں، تو آؤ اس عظیم مقصد کو حاصل کریں جس کے لیے مسلمان بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر دی گئی تھیں، جس عظیم مقصد کے لیے عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے تھے. آئیے ہم سب مل کر ایک بار دوبارہ نئے عزم کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. ہم سب مل کر اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ہم اس ملک کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنائیں گے، دن رات اس کی ترقی کے لیے محنت کریں گے. اس ملک کی اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. ہر ملک کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیں گے، ہر اٹھنے والی انگلی کاٹ دیں گے، ہر بولنے والی زبان نکال دیں گے. میرے بھائیوں،
ہمارا ماضی بھی پاکستان کے لیے تھا، ہمارا حال بھی پاکستان کے لیے ہے، ہماری مستقبل کی کوششیں بھی پاکستان کے لیے ہوں گی، مرنا بھی پاکستان کے لیے، جینا بھی پاکستان کے لیے، ہمارا ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں مصروف عمل ہے۔ بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں پر جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔